پچھلے سال سوشل میڈیا کی دنیا پر تب ہلچل مچی جب ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے سی ای او اور دنیا کے امیر ترین بزنس جوائنٹ ایلون مسک نے $44 بلین میں ٹویٹر کو خرید لیا۔ اس کے لیے ٹویٹر خریدنا ایک امیر شخص کا ایڈونچر تھا جس سے اس نے پورا فائدہ اٹھایا اور سارا سال ٹویٹر اور ایلون مسک کسی نہ کسی حوالے سے خبروں میں رہے۔ اس میں سب سے دلچسپ خبر ایلون مسک کی طرف سے ٹویٹر خریدتے ہی اپنی سابقہ گرل فرینڈ ایمبر ہرڈ کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرنا تھا جس سے اس کا 2017 میں بریک اپ ہوا تھا، لیکن پھر ایسا ہوا کہ ایلون مسک نے اپنے اس ایڈونچر میں اس شخص سے پنگا کر لیا جو یقیناً بینک بیلنس میں اس کی جتنا نہیں مگر ٹیک کی دنیا میں جوائنٹ کی حیثیت رکھتا تھا۔ وہ شخص تھا میٹاورس کا مالک مارک زکربرگ۔ ٹویٹر ایک ایسا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے جو اونچے درجے کے لوگوں کی ایپ کی حیثیت رکھتا ہے اور تقریباً ہر فیمس اور کامیاب شخص کوئی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم استعمال کرے نہ کرے ٹویٹر پر ضرور موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح مارک زکربرگ بھی ٹویٹر پر موجود تھا اور اس نے اے آئی کے مستقبل کے حوالے سے اپنے خدشات ظاہر کرتے ہوئے کچھ ٹویٹس کیے جن پر ایلون نے ڈائریکٹ رد عمل دیتے ہوئے ان ٹویٹس کو عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کا نام دے کر مارک کو ٹویٹر سے بین کر دیا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی مگر ایلون تو پوری طرح کلنڈر امیر کے اوتار میں تھا جس کے لیے ہر بات مذاق تھی، اس لیے اس نے اس معاملے کو بھی پوری طرح مذاق بنایا۔ مارک نے اس کے جواب میں کوئی خاص رد عمل نہیں دیا مگر ایسی بے عزتی ہضم کہاں ہوتی ہے۔ ان کی لفظی جنگ جاری رہی جو پچھلے کچھ ہفتوں میں تب عروج پر پہنچی جب ایلون نے کسی صارف کی ٹویٹ پر مارک کو کیچ فائٹ کا چیلنج دے دیا۔ مارک نے اس کی ٹویٹ کا اسکرین شاٹ اپنی انسٹا سٹوری پر لگاتے ہوئے جواب میں لوکیشن مانگ لی، جس پر پھر سے جواب دیتے ہوئے ایلون نے اسے ویگاس اوکٹاگن بلا لیا۔ اس سارے قصے سے سوشل میڈیا پر پھر سے گرما گرمی چھا گئی اور UFC نے بھی اس معاملے میں کودتے ہوئے دونوں کی فائٹ کنفرم کر کے ماحول کی گرمی کو عروج پر پہنچا دیا۔ صارفین ان دونوں ٹیک جوائنٹس کی اس گرما گرمی سے پوری طرح لطف اندوز ہو رہے تھے کہ مارک نے 100 سنیار کی کے بدلے ایک لوہار والی کراری ضرب لگا دی۔ مارک نے اس فائٹ سے پہلے ایسا پرفیکٹ وار کیا کہ نہ صرف ایلون مسک بلکہ اس کے $44 بلین کی سرمایہ کاری یعنی ٹویٹر کو ہی بنیادوں سے ہلا ڈالا۔ کیوں ہلا ڈالا نا؟ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں تھریڈز کی، ایک ایسی ایپ جو ٹویٹر کو ٹکر دینے کے لیے میدان میں اتاری گئی۔ مارک نے اس نئی ایپ پر زیادہ سہولیات آفر کرتے ہوئے سب سے پہلے اس پر اپنا اکاؤنٹ بنایا اور پھر ٹویٹر کو چیلنج کیا کہ لو آ گئے ہم، کوئی پروموشن نہیں، کوئی شور نہیں۔ اچانک سے تھریڈز آئی اور اس نے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے۔ جتنے یوزر حاصل کرنے کے لیے ٹویٹر کو 2 سال لگے تھے تھریڈز نے اتنے 1 گھنٹے میں حاصل کر لیے اور اب تک کی معلومات کے مطابق یہ یوزر 500 ملین کا ہنسا کراس کر چکے ہیں۔ جس قدر تیزی سے یہ تعداد بڑھ رہی ہے اس کو دیکھ کر ٹیک ماہرین کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ تھریڈ نہیں بلکہ ٹویٹر کلر ہے۔ حالانکہ اس پر ڈائریکٹ اکاؤنٹ نہیں بنایا جا سکتا بلکہ انسٹا کے ذریعے اس پر منتقل ہوا جاتا ہے، مگر پھر بھی اس ایپ کے لیے عوام ٹوٹ پڑی اور دھڑا دھڑ اکاؤنٹ بن رہے ہیں۔ پہلے تو ایلون اور اس کی ٹیم نے یوں ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ انہیں اس ایپ سے کوئی فرق نہیں پڑتا مگر یہ سچ نہیں تھا۔ اگلے ہی دن ایلون نے وکیل کے ذریعے مارک کو نوٹس بھجوایا اور عدالت میں دیکھ لینے کی دھمکیاں دی، مگر یہ وقت اب مارک کی جشن منانے کا تھا اس لیے وہ بہت اطمینان سے لطف اندوز ہوتا رہا اور بالآخر چوتھے ہی دن ایلون کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس نے مارک کو براہ راست مخاطب کرتے ہوئے کچھ سلنگز ورڈز استعمال کیے جو ایک طرح کی گالی تھی۔ اگر نوبت گالیاں دینے تک آ گئی ہے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مارک کی لگائی گئی چوٹ کتنی تگڑی تھی جس نے ایلون کو بے بسی کی کس حد تک جانے پر مجبور کر دیا۔ اب تک کی صورتحال کے مطابق مارک یہ تگڑی چوٹ دینے کے بعد اب UFC کے 2 ٹاپ فائٹرز سے ٹریننگ بھی لے رہا ہے، یعنی کہ کیچ فائٹ میں بھی ایلون کو چاروں شانے چت کرنے کا پختہ ارادہ لیے ہوئے ہے۔ مگر ایلون کی ماں مایا مسک نے ان کے اس جھگڑے پر رد عمل دیتے ہوئے ان دونوں کو باز رہنے کی نصیحت کی اور اس فائٹ کو کینسل کرنے کا عندلیہ دیا۔ ان کی لڑائی کا نتیجہ کچھ بھی ہو لیکن اس سب میں فائدہ صارفین یعنی ہمارا ہوا ہے۔ ایلون نے ٹویٹر کا انتظام سنبھالتے ہی جو ٹیکسز اور پابندیاں لگائی تھیں اس نے عوام کو بہت مایوس کیا اور یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ ٹویٹر کے مقابلے میں کوئی اور ایپ ہونی چاہیے جو اس کو ٹکر دے سکے، اور اب متبادل ایپ سامنے آ جانے پر مقابلہ بن گیا ہے۔ دونوں اطراف سے صارفین یعنی یوزر کو اپنے ہی پلیٹ فارم پر رکھنے کی کوشش کی جائے گی اور زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کی جائیں گی۔